ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، ہم نے ذکر کیا کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کی اجازت دی۔ اب قتال کیا ہے؟ قتال جہاد کی آخری ایکسٹریم ایک قسم ہے، ایک سٹیج ہے جس کی اجازت یہاں دی گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 سال میں کوئی جہاد نہیں کیا؟ یہیں سے جہاد کا آغاز ہوا؟ ناظرین کرام، بڑی ہماری بدقسمتی ہے اور ایک المیہ ہے ہمارا کہ جب بھی ہمارے سامنے جہاد کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے سامنے ایک بلڈ شیڈ کا منظر سامنے آتا ہے، خون بہہ رہا ہے، لاشیں تڑپ رہی ہیں جہاد کا جب تصور آتا ہے۔ حالانکہ جہاد میں یہ تصور شامل نہیں ہے کہ صرف لاشیں اس میں تڑپیں، لاشیں بہیں، خون ہی بہے، نہیں۔ ناظرین کرام، جہاد کے معنی کیا ہیں؟ اس کے لغوی معنی ہیں جد و جہد اور کوشش کرنا۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے۔ اب جو میں نے ڈومینز بتائی ہیں، ان ڈومینز میں اہداف کے حاصل کرنے کے لیے جو بھی جد و جہد کی جائے گی وہ جہاد ہوگی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جد و جہد تلوار سے ہی کی جائے، ضروری نہیں ہے۔ یہ تو تلوار یا خون بہانا، یہ جس کا قتال کرنا، یہ تو بہت آخر پہ اجازت دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، جہاد تو قرآن سے بھی ہو سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ذکر صاحب قرآن میں، انہوں نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی میں، پھر مدنی زندگی میں اور تمام اپنی پیغمبرانہ مشن کی زندگی میں آپ نے سب سے پہلے جہاد بالقرآن کیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے، اس کی توحید کا قائل نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کا قائل ہے یا اس کے انکار کا قائل ہے، تو ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو جہاد بالقرآن کیا، اور قرآن کی وحی کے ذریعے سے اس کے کورے کاغذ کے اوپر جہاں پر سے اس کورے کاغذ پر جہاں سے وہ اللہ کی ذات کا، صفات کا انکار کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کورے کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا قرآن کے دلائل کے ساتھ۔ پھر اپنی سنت کے ساتھ آپ نے جہاد کیا معاشرے میں۔ کیسے؟ کہ جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس کو ایکٹ کر کے دکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ دیکھو جیسے میں کرتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ قائل کیا لوگوں کو، مجھے بھی جب تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو مجھے بھی آنسو آتے ہیں، میرے دل پہ بھی صدمہ گزرتا ہے۔ آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا، جہاد بالقرآن بھی کیا، جہاد بالسنہ بھی کیا، اور پھر ناظرین کرام آپ نے جہاد باللسان بھی کیا، اپنی زبان سے جہاد۔ جہاد باللسان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کیا دعوت ایمان نہیں دی، دعوت خیر نہیں دی؟ پوری مکی زندگی میں آپ نے دی ہے، تو وہ جہاد باللسان ہی تو تھا جو آپ اپنی زبان سے پکارتے تھے کہ آؤ خیر کی طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ جہاد باللسان تھا۔ ناظرین کرام، پھر آپ نے جہاد بالقلم بھی کیا۔ جہاد بالقلم کیا ہے؟ آپ نے دوسرے بادشاہوں کو خطوط نہیں لکھے قلم کے ساتھ، اور قلم کے ساتھ اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کو لکھوایا نہیں؟ آپ نے لکھوایا ہے، اپنی حدیث کو بھی لکھوایا ہے، وحی قرآن کو بھی لکھوایا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ سے لکھ کر آپ نے لوگوں تک پیغامات بھی پہنچائے ہیں۔ نجاشی کے دربار میں بھی آپ نے لکھ کر اپنا رکہ پہنچایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جہاد بالقلم ہی تو تھا۔ پھر آپ نے جہاد بالمال بھی کیا، اپنا مال خرچ کیا، اس حد تک خرچ کیا، اس حد تک جہاد بالمال کیا کہ آپ نے ساری عمر زکوٰۃ تک نہیں دی، کیونکہ آپ پر واجب ہی نہیں ہوئی کہ اتنا مال آپ کے پاس ہوتا اور جمع رکھتے اور زکوٰۃ کی آپ پر فرضیت ہوتی، نہیں، بلکہ جو بھی تھا آپ خرچ کر دیتے تھے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ سرانے کے نیچے 3 درہم رہ گئے تھے، آپ کروٹیں لے رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے کہ وہ خرچ نہیں ہوئے تھے۔ یہ جہاد بالمال ہی تو تھا۔ اب پھر ایکسٹریم لیول پر جب دیکھا آپ نے جہاد بالقرآن سے نتائج نہیں نکلے، ڈاکٹر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے دن جو میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں، اگر اس سے آرام نہ آئے، ہم فالو اپ کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں فرق پڑا؟ ہم کہتے ہیں نہیں پڑا، وہ دوائی بدل دیتا ہے۔ آپ نے بھی دوائی بدلی ہے، آپ نے بھی معاشرے کے اصلاح کے لیے
اس کی تطہیر کے لیے جہاد بالقرآن کیا، جہاد بالسنہ کیا، جہاد بالمال کیا، جہاد باللسان کیا، جہاد بالقلم کیا، نتائج نہیں نکلے، ڈائگنوز یہ ہوا کہ یہ کینسر ہے جو مکہ سے چل کر مدینہ سامنے آ گیا ہے اور جسد انسانیت کو ایک ناسور بن کر ناپاک کرنا چاہتا ہے۔ تو کینسر کے لیے تو ناظرین کرام اصول فطرت ہے کہ جب ڈائگنوز ہو جائے پھر وہ حصہ ہی الگ کر دیا جاتا ہے۔ اے نبی ان کو ریموو کر دیں، یہ فتنہ ہیں، ان کا نام و نشان باقی نہ رہے، کیونکہ یہ فتنہ ہے، یہ کینسر ہے، ان کو سوسائٹی سے، ان کو اس دنیا سے، اس زمین سے ریموو کر دینا چاہیے۔ تو آپ نے وہ بھی کیا۔ کیسا ہے کہ ایک طبیب کے پاس، ایک ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی مریض جائے اور کہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میڈیکل سے ان کا تعلق ہے، میری بات کو انڈورس کریں گے کہ کیا ڈاکٹر پہلے دن ہی یہ کہتے ہیں کہ آئیں آپریشن تھیٹر میں تمہارا آپریشن کرتا ہوں؟ وہ پہلے میڈیسن دیتے ہیں، ایک میڈیسن سے فرق نہیں پڑا دوسری دیتے ہیں، دوسری سے نہیں فرق پڑا تیسری دیتے ہیں، پھر فرق نہیں پڑا ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، ڈائگنوز کیا جاتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کینسر ہے تو پھر ڈاکٹر کے لیے خون بہانا، اس جسم کو اس ناسور سے پاک کرنا لازمی ہوتا ہے، اور ہم بھی لکھ کے دیتے ہیں کہ اس کو پاک کر دیا جائے تاکہ باقی جسم بچ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتال کی اجازت دی گئی، اے نبی آپ نے تمام صبر و تحمل کے حربے استعمال کر لیے تھے، اگر ان سے فرق نہیں پڑا تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس ناسور سے، یہ ناسور ہیں، یہ فتنہ ہے، ان سے سوسائٹی کو پاک کرنا ہوگا، اور آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام آج بھی ہم اگنور کرتے ہیں جہاد بالقرآن کو، جہاد باللسان کو، جہاد بالسنہ کو، جہاد بالمال کو، جہاد بالقلم کو، اور جہاد کا لفظ آتا ہے ہم سیدھے بلڈ شیڈ پر پہنچ جاتے ہیں، خون ریزی پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جہاد کر کے پھر ہم نے اگر ضرورت پڑی تو وہ کرنا ہے، ورنہ جہاد یہ سب کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ بھی تو صدائے قرآن جہاد ہے، یہ تو ہم حق کی دعوت دے رہے ہیں، امر بالمعروف کو ڈسکس کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کی نشاندہی کر رہے ہیں، یہ بھی تو ایک جہاد ہے۔